وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خاتمے کے لیے 15 جون کو شروع کیے جانے والے آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں پاکستانی فوجی حکام کے دعوے کے مطابق سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں. اس آپریشن میں 17 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ان علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 5,76,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ تقریباً اتنی ہی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے افغانستان چلے گئے ہیں. فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں نقل مکانی کرنے والوں میں 2,44,000 بچے بھی شامل ہیں. نقل مکانی کرنے والے افراد کے بارے میں بات کرنے کے لیے اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے میں معذرت چاہتا ہوں فون پر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ارباب خضر حیات. ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں شمالی وزیرستان میں بسنے والے غیر مسلم پاکستانیوں کی تنظیم کے صدر خالد اقبال، جو میران شاہ سے نقل مکانی کر کے پینل ہائی اسکول بنو سٹی میں قائم عارضی کیمپ میں آئے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں سینٹریلیا الینوائے سے فون پر امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے رکن ڈاکٹر نعیم خان. پشاور سے ہمارے رپورٹر شمیم شاہد نے چارسدہ میں نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے لگائے گئے ایک کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں مقیم لوگوں سے بات کی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے شرکاء سے بات کریں، پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں سے لگ بھگ 100 خاندانوں کے افراد چارسدہ میں بھی مقیم ہے. ان کی کہانی اور موجودہ حالات زندگی بھی نقل مکانی کر کے بنو پہنچنے والے لاکھوں افراد سے مختلف نہیں. محمد یونس پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہے جو نقل مکانی سے قبل شمالی وزیرستان کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے. گھر بار چھوڑ کر چارسدہ تک پہنچنے کی مشکلات ان کے لیے زندگی کا ایک تلخ تجربہ رہا. سر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ آپریشن ہونے والا ہے، لیکن وہ غیر یقینی کی صورتحال تھی. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کب ہونے والا ہے یا واقعی ہونے والا ہے یا نہیں. اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں. پھر میرے خیال میں 1 جولائی کو 1 جون کو طالبان کی طرف سے پیمپلیٹس تقسیم ہوئے تو ہم ڈر رہے تھے. ہم نے اپنے علاقے کو چھوڑ کے ادھر پہاڑوں میں ایک گاؤں تھا ممیروہ منظر خیل، وہاں چلے گئے اپنے باقی فیملی کے ساتھ. وہاں پہ ہم نے 3 دن کرفیو تھی، 3 دن وہاں پہ ہم نے گزاری. پھر 3 دن کے بعد چوتھے دن حکومت نے پولیٹیکل کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ تحصیل رزمک اور تحصیل میرلی کے لوگ یہ جا سکتے ہیں، اور حکومت نے باضابطہ اعلان بھی کر دیا 15 تاریخ کو. تو ہم بڑی مشکل کے ساتھ، انتہائی مشکل سے، صبح ہو کے وہاں سے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی نہیں تھا، بہت مشکل کے ساتھ ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. میران شاہ کے علاقے گاؤں محمد خیل سے آنے والے نجیب اللہ کھیتی باڑی کر کے اپنے گزر اوقات کا بندوبست کرتے تھے. وہ نقل مکانی کر کے پہلے بنو پہنچے، لیکن ان کے بقول صورتحال ان کے لیے کسی بھی طرح موافق نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے بھی کوچ کرنے کا سوچا. پہلے تو وہاں بانو آئے تھے، وہاں پر بندوبست نہیں تھے کوئی اچھا. تو ہمارا وہاں ایک وہ آدمی تھا، وہ دوست تھا، اس کے ساتھ 1 رات 2 رات گزاری. گرمی سخت تھی اور پورا انتظام نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ یہاں ہم جانے پہچانے کے لوگ یہاں بھی تھے چارسدہ میں. اور اس کو ٹیلیفون کیا کہ یہاں پر کچھ گھر مل جائیں گے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، انشاءاللہ گھر بھی ملیں گے اور آپ کو بھی آرام ہوگا. تو ہم سیدھا 2-3 دن کے بعد ادھر آ گئے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں راشن اور حکومتی امداد کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. نہیں، ادھر تو کچھ بندوبست نہیں ہے، بس اس کی فکر لاحق ہے کہ ہم کس طرح اپنے گھر کی کرایہ ادا کریں، کیونکہ اس کا بھی وہ ہے اور باقی خرچی بھی ہے، رمضان بھی ہے اور اوپر سے ہمیں پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں. انہوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ راشن کی تقسیم اور امداد کی فراہمی کے لیے پشاور میں سینٹرز کی تعداد کو بڑھایا جائے، کیونکہ اس شدید گرم موسم میں چارسدہ سے بنو تک کا سفر ان کے لیے کسی بھی طور پر آسان نہیں.
مشکلات میں گرے ان خاندانوں کا کہنا ہے کہ انہیں نہایت عجلت میں گھر بار چھوڑنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لا سکے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، چارسدہ۔ جی، شمیم شاہد کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور ہمارے تینوں جو شرکاء ہیں انہوں نے بھی سنی ہوگی۔ ارباب خضر حیات صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 5,76,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اس میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ حکومت مزید لوگوں کے لیے اور جو موجودہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں ان کے لیے مزید کیا انتظامات کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے شمیم صاحب کی رپورٹ سن لی ہے۔ اب تک جو ہے تو ٹوٹل 5 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں وزیرستان سے، جن میں سے کچھ لوگ افغانستان جا چکے ہیں، جبکہ 4,46,000 خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہے، لیکن زیادہ تر لوگ بنو، ڈی خان، کرک اور ہنگو میں ہے، یا تو اپنے عزیز و اقارب کے ہاں قیام پذیر ہے یا پھر کرایہ پر مکانات لیے ہوئے ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جی کہ جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی وہاں سے لوگ نقل مکانی کر چکے تھے۔ تو ہمارے پختون قوم کے اپنے ایک روایات بھی ہے، یہاں پر جو ہے تو زیادہ تر لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے ہیں یا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کرائے پر مکانات لے لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو پختون قوم ہے تو انہوں نے سوات سے مکان مکانی کرنے والوں کو بھی اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، اپنے حجروں میں ان کو ٹھہرایا تھا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح آج وزیرستان کے لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں تو شمالی یہ وزیرستان کے جو لوگ ہیں تو یہ تو ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہے، ہم تو انہیں اپنا محافظ سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے اس ملک کی سرحدوں کی محافظ کی ہے۔ آج ان پر مشکل وقت آیا ہے اور وہ وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں ایک طرح سے۔ تو اس طرح ہے کہ ابھی تک شمالی وزیرستان سے جو نقل مکانی کرنے والے ہیں ان میں سے 38,255 خاندان رجسٹر ہو چکے ہیں، جن کی رجسٹریشن باقاعدہ ہو چکی ہے۔ بنو بکاخیل کے مقام پر جو کیمپ بنایا گیا ہے، اس میں سے 5,000 سے زائد خاندانوں کے لیے ٹینٹس اور کھانے کی سہولیات موجود ہے۔ تمام کیمپوں میں پنکھے، روم کولر بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خضر صاحب، آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ تو یہ باتیں نہیں کر رہا، وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو بہت سی شکایات کی ہیں، چارپائیوں کا انتظام نہیں ہے، بجلی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اچھا صاحب، میں آپ کو بالکل وہ بیان کروں جو حقیقت ہے، جو کہ آن دی ریکارڈ ہے یہ سب کچھ۔ وہاں پر یہاں تک کہ وہاں پر ریسٹ ایریاز بھی بنائے گئے ہیں جو مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو بنیادی ضرورت ہے نا ارباب صاحب، یہ جو ریسٹ ایریاز ہیں یہ تو بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل جی، تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں سب سہولیات مہیا کی جا رہی ہے۔ بالخصوص پارک آرمی کی جانب سے 6 کیمپ لگائے گئے ہیں، 3 بنو میں، 2 ڈی خان میں اور 1 لکی مروت میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی کا ایک موبائل ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بھی کام کر رہا ہے۔ پاک آرمی کی جانب سے اب تک 31,279 خاندانوں میں راشن تقسیم ہوا ہے۔ اسی طرح جی اگر آپ دیکھیں تو عالمی ادارے بھی خاموش نہیں ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت بھی ڈسٹریبیوشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے لیے میں اپنے سننے والوں کو بھی بتا دوں کہ امریکہ کا جو ترقیاتی ادارہ ہے USAID، اس نے بھی 8 ملین کے فنڈز مزید دیے ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے، جن فنڈز کے ذریعے جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں یا جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں ان کو جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ رقم جو $80 لاکھ بنتی ہے یہ بھی اس فنڈ میں شامل کی گئی ہے۔ خضر صاحب، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، خالد اقبال کی جانب جاتے ہیں۔ خالد اقبال صاحب، آپ ہجرت کر گھر چھوڑ کر آئے ہیں، یہ بتائیے آپ حکومتی ریلیف کیمپ میں رہنے کے بجائے ایک پرائیویٹ کیمپ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ جی، فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا کر چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، اس میں آپ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پاک آرمی سے کوئی اختلاف ہے، ہمارے محافظ ہیں وہ، ہم ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو اور بھی ہمت اور طاقت دے۔ لیکن یہ جو کیمپ میں بندوبست کیا گیا ہے یہ چرچ آف پاکستان کی طرف سے، ڈائسس آف پشاور بشپ صاحب کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے۔ جس کیمپ میں آپ رہ رہے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی، جس کیمپ میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسکول بھی مشنری کا ہی ہے، اچھا، ڈائسس آف پشاور کا ہی ہے، ان کی ملکیت ہے، انہی کی طرف سے یہ ارینج کیا گیا ہے۔
اور تقریباً 10 دن تک جو نا بالکل بھی کسی طرح کی حکومتی ہمیں کچھ بھی نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. لیکن اس کی وجہ جو حکومت نے فنڈز نہیں دیے اس کی شاید یہ وجہ بھی ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حکومت نے کسی بھی قسم کی پرائیویٹ جو کیمپس ہیں ان کو ریجیکٹ کیا اور حکومت نے کہا ہے بغیر NOC کے کوئی بھی ریلیف کیمپ نہیں لگانے کا مجاز نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے. بالکل سر, آپ بجا فرما رہے ہیں. ابھی آج ہی میرا جو نا یہاں پر کوآرڈینیٹر جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ہمارے اس کیمپ کو, ان سے میری بات ہوئی. میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس NOC نہیں ہے تو کائنڈلی آپ مہربانی کر کے, چونکہ آپ کا ایک ادارہ ہے, ایسی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ کیمپ لگا کے بیٹھ لیں, اس لیے ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ پلیز آپ آ کے اپنا NOC حاصل کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جس کیمپ میں ہیں اس کیمپ میں کتنے خاندان مقیم ہیں؟ سر موسٹلی ہمارے جو میران شاہ کے IDPs ہیں اس میں تو کافی زیادہ ہے, مگر اس کیمپ میں 65-70 فیملیز ہیں. تو کیا ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ؟ جی سر, ابھی کچھ کل ہی تک تو نہیں تھی لیکن کافی تعداد میں آج ہوگی ہے. چند ایک کدوکا رہ گئے ہیں اور میری اپیل بھی تھی حکومت کی طرف سے کہ مائنارٹی کی طرف سے زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ یہ کمزور دل کے لوگ ہیں, تو مہربانی کر کے ان کی ذرا ان کی جو رجسٹریشن ہے خاص اس پر توجہ دی جائے. ٹھیک ہے, آپ کی بات حکومتی سطح تک یقیناً پہنچ بھی جائے گی کیونکہ ارباب صاحب سن بھی رہے ہیں آپ کی بات کو. ڈاکٹر نعیم خان, آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نقل مکانی کرنے والے افراد کی مدد کے لیے یہاں امریکہ میں امدادی رقوم جمع کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کا رابطہ کس ادارے سے ہے ان رقوم کو شفاف طریقے سے خرچ کرنے کے لیے, اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ السلام علیکم. جی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ اس حالات میں ہم بات کر رہے ہیں, اور میں خود بھی بنو کا ہوں, میں کارڈیالوجسٹ ہوں, دل کا ڈاکٹر ہوں جی. اور ہمارے بیسکلی ہمارے مختار صاحب ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی کارڈیالوجسٹ ہیں, پشاور سے ہیں. تو ان کا ایک فاؤنڈیشن ہے, اس کا نام ہے حسن فاؤنڈیشن, جو ہم نے سوات میں بھی یوز کیا تھا اور ابھی بھی یہ, بلکہ جو ہمارے یہ مہمان بنو پہنچے بھی نہیں تھے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو لوگ وہاں پہ تیار ہیں بنو کے, ان کے سب فل ٹائم والنٹیئرز ہیں جو نظام بازار علاقے سے ہیں, جس علاقے سے میں بھی ہوں, سنانی علاقے سے. تو اس علاقے میں وہ ایسے کر رہے ہیں کہ تقریباً $60 لگتے ہیں ایک خاندان کے لیے پورے مہینے کے لیے, ان کے ضروریات کے لیے, خوراک کپڑا وغیرہ. تو ہمارے تقریباً پہلے انسٹالیشن میں, میں تو پرسنلی یہ نہیں کر رہا ہوں, پر وہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب والنٹیئرز ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے پہلے انسٹالیشن میں $20,000 ٹرانسفر کر دیے تھے, جس میں ہم نے ڈائریکٹلی ان لوگوں کو خود جا کے پورے مہینے کے, اور انیشیلی ان کو رمضان کے مہینے میں سے پہلے ہی ہم نے ان کی مدد شروع کر دی تھی. ہماری فکر یہ ہے کہ ان میں 2 لاکھ بچے ہیں اور تقریباً آپ کو زیادہ یعنی پتہ ہوگا, پر کم از کم 5 لاکھ ہے اور میرے خیال میں 7.5-8 لاکھ تک لوگ ہو جائیں گے. فکر صرف یہ بھی ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر واپس بھی نہیں جائیں گے. میں خود بھی پختون ہوں اور یہ سب میرے بھائی بھی پختون ہیں, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر لوگ گورنمنٹ کیمپوں میں نہیں جا رہے, کیونکہ ایک تو ہمارا پختون کا ایک معاشرہ ہے کہ ہمارے میں بہت زیادہ کافی افیکٹ ہو جاتا ہے, غیرت ہے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو اب جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک پریشانی کا وقت ہے یہ تمام رہائشیوں پر, اور ویسے تو پورا ملک ہی جو ہے اس کی غیرت اور اس کی عزت کا معاملہ ہے. سبھی لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے آگے بھی آ رہے ہیں, لیکن خاص طور پر وہ خاندان جن کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں ان کے لیے پریشانی زیادہ ہے. اور جہاں تک حکومتی کیمپس کی بات ہے, آپ نے بھی کہا کہ بہت سے لوگ حکومتی کیمپس کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کیمپس میں رہنا جو ہے وہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کرتا ہے. بہرحال ہم اس بارے میں تو نہیں کہنا چاہتے کچھ بھی کہ کس کو کیا کرنا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے ہر کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ گھر کسی نئے شہر میں جا کے کرائے پر لے سکے. ہر خاندان کے افراد بھی مختلف شہروں میں شاید آباد نہیں ہوں گے, اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچارے صرف اور صرف حکومت کی طرف سے مہیا کردہ سہولیات پر ہی انحصار کر رہے ہیں.
تو آتف صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ہم سب نے آپس میں جتنے بھی یہ پولیٹیکل پاکستان میں ہیں ان سے میں التجا کرتا ہوں کہ یہ سب آپس میں مل کے کام کرے کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ بیچارے ایک تو طالبانوں سے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ ان کے اوپر بمباری ہوئی ہے, بیچارے بچوں کے ساتھ آئے ہیں. اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے بنوں میں بھی کافی لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا ہے اور یہ لوگوں نے انہوں نے کافی ایکسپینسو حالات میں جو ان کے پاس مہیا نہیں ہے انہوں نے رینٹ بھی کیے ہیں اور کافی ان سے موو بھی ہو گئے ہیں پشاور علاقے میں, وہاں پہ بھی لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. ڈاکٹر نعیم یہ بتائیے, جی ڈاکٹر نعیم لیٹ می ریفریز مائی کوشچن, جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ تو ہیں لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی جو تنظیم ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک انسٹالمنٹ بھیج دی آپ نے 20,000 کی وہاں جو آپ کے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں ان کو, آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے جو کہ یہاں امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے رابطہ کریں آپ کی اس تنظیم سے فنڈز دینے کے لیے؟ جی ہماری دو آرگنائزیشن ہیں, ایک تو حسن فاؤنڈیشن ہے, میں نے آپ کو ایڈریس بھیج دیا تھا اور اگر آپ کا اجازت دیں تو آئی کین ریڈ اٹ اپ. جی جی پلیز ریڈ اٹ اپ. جی جی اٹ از 25779 کیلی روڈ, روزویل, ROSEVILLE. آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے رابطہ کیا جا سکے؟ یہ حسن فاؤنڈیشن گوگل کے اوپر بھی ہے جی, اور دوسری ہماری یہ میشیگن میں ہے جی 48066. اور دوسرا ہم نے میس ای میلنگ بھیجی ہمارے پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں نارتھ امریکہ میں, تقریباً 3,500 کو میلنگ گئی ہے اور 15,000 ڈاکٹر ہیں. تو مجھے ابھی پتہ نہیں, یہ میلنگ 3 دن پہلے ہی گئی ہے, تھوڑا اس میں ٹائم لگ گیا تھا. پرسنلی ناٹ آن دیٹ کمیٹی, پر ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی کافی ڈاکٹر جو ہیں اور ان کے رشتہ دار وہ اپنا کو جو امریکن یہ پاکستانی فزیشین کی آرگنائزیشن ان کو پیسے دیں گے, وہ لوگ بھی حسن فاؤنڈیشن کے تھرو ہی کام کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر. لیٹ می انکلوڈ ارباب خضر حیات اگین. ارباب خضر حیات صاحب, ابھی تو جو ایک سانحہ ہوا ہے یہ ہے اور فی الحال تو ہم اسی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایٹ ون پوائنٹ ہمیں اس آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہے. تو طویل مدتی پالیسی کیا ہے, یعنی اگر یہ آپریشن لمبا ہو جاتا ہے تو حکومت کیا کرے گی؟ اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر ان علاقوں کو بالکل سیکیور کر لیا جائے گا, تو اس کے بعد کا کیا پالیسی کیا ہے اس کے بعد؟ عاطف صاحب, پہلے تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں. شمیم صاحب نے اپنے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ چرسدہ اور یہاں پر جو قریبی علاقوں میں متاثرین وہ ہے اور تو وہ بنو نہیں جا سکتے ہیں یعنی کیمپس میں, تو جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں تو ان کے لیے پشاور میں 3 مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر وہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. آج اس کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے اور وہ یعنی پوائنٹس بن بھی چکے ہیں پشاور میں. دوسری بات یہ تھی کہ میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو ہمارے یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے FDM ہے جسے کہتے ہیں, تو ان کی جانب سے بھی وہاں بنو میں 6 مراکز قائم کیے گئے ہیں. وہاں پر میڈیکل سینٹر بھی موجود ہے, وہاں پر متاثرین کو 24 گھنٹے میڈیکل کی سہولت دی جا رہی ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ متاثرین کے جو جانور ہے ان کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے. انہیں بالکل یعنی جو کسی قسم کی کوئی اتنی کوتاہی حکومت کی جانب سے نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو افراد رجسٹر ہو چکے ہیں, وزیراعظم پاکستان کی احکامات کی روشنی میں فی خاندان کو ماہانہ 7,000 روپے, ایک بار خوراک کی اشیاء کے لیے 5,000 روپے, ماہانہ گھر کے کرائے کے لیے 3,000 روپے, رمضان پیکج کے لیے 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں. اور درجہ ذیل پیکج کے تحت اب تک 27,464 خاندانوں میں مبلغ 32 کروڑ 95 لاکھ 68,000 روپے بحساب 12,000 روپے فی خاندان تقسیم ہو چکے ہیں. اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو 2 ارب روپے کا پیکج اناؤنس ہوا ہے اس میں بھی ابھی جلد ہی 40,000 روپے فی خاندان مزید تقسیم کیے جا رہے ہیں. جبکہ صوبہ پنجاب بھی بڑے بھائی کی حیثیت سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی 50 راشن کے ٹرک بھجوائے گئے تھے جو آرمی کے تعاون سے تقسیم کیے جا چکے ہیں. جبکہ وزیراعظم پاکستان جب حال ہی میں بنو کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے وہاں یہ واضح کر دیا تھا کہ جو ہی آپریشن ختم ہو جائے گا
اور جتنے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن کے جو بھی نقصان ہوا ہے، وہ تمام حکومت خود بنے گی. وہاں پر حکومت ایک گھر. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ریہیبلیٹیٹ کرے گی اور اس کے لیے پلان کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل وہ ٹھیک. خالد اقبال صاحب، مجھے ایک بات کرنے کی جی اجازت دے دیں. میں احباب صاحب ہیں، بڑے ہیں اور مسلم لیگ سے میرے خیال میں تعلق رکھتے ہیں. میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں جی، پر مجھے صرف ایک بات کا ایک فکر ہے کہ بنو، میں خود بنو سے ہوں، حالانکہ میں وہاں پہ رہا نہیں ہوں، میرے والد صاحب فوج میں. جی، بنو از اے ویری یعنی کافی گرم علاقہ ہے، حالانکہ وزیروں کے نزدیک ہے. پر ہمارے یہ ڈی آئی خان کے لوگ اور ہمارے یہ کرک کے لوگ اور یہ خاص کر ساؤتھ کے لوگ، ان کے لیے تو میاں والی اور یہ سدرن پنجاب بہت نظیر ہے. جو مجھے پتا چلا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے ان لوگوں کو آنے سے روکا ہے. مجھے پتا ہے ان کو کچھ فکر ہوگی کچھ لوگوں کی، پر یہ میرے خیال میں بہت غلط بات ہے. اس کے لیے ڈاکٹر نعیم، اس کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. نہیں، یو آر رائٹ، اس کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ پہلے رجسٹریشن ہوگی. ہم اس طرف بھی واپس آئیں گے، لیکن ارباب صاحب اگر آپ بریفلی ہمیں بتا سکیں کہ کیا کر رہی ہے حکومت اس سلسلے میں. وہ جو باقاعدہ جو رجسٹریشن جن لوگوں کی ہو رہی ہے وہ رجسٹر ہو جائے تو وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن جس کی رجسٹریشن نہ ہو جی تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے حالات کا تقاضا بھی یہی کہ انہیں کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس کو کیا پتا چل رہا ہے جی کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک اور پیکج چلانا چاہتا ہوں. ارباب صاحب آپ بھی ساتھ رہیے اور ڈاکٹر نعیم اور خالد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. میں ایک اور پیکج چلانا چاہتا ہوں. اس وقت جو رپورٹ میں شامل کر رہا ہوں یہ چارسدہ سے ہماری رپورٹر گلرخ نے تیار کی ہے اور انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہاں آنے والی خواتین اور بچوں کی کیا حالت ہے اور انہیں کس قسم کی دشواریوں کا سامنا ہے. آئیے یہ پیکج دیکھتے ہیں. شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں کثیر تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. دشوار گزار سفر اور موسم کی شدت کے علاوہ بے سر و سامانی نے ان کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے. اپنے خاندان کے ساتھ نقل مکانی کر کے چارسدہ پہنچنے والی خاتون آفانہ بی بی کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے نکلتے وقت بہت سے خواتین حاملہ بھی تھی. ہمارے راستے میں 2 بچے ہمارے مر گئے جڑوا. جیسے ہمارے ایک اور پیٹ سے تھی، وہ ہمارے راستے میں اس کی بچی ہو گئی، وہ بھی مر گئی. اور میری اپنی بچی ہے جو بیمار ہے، اس وجہ سے گرمی کی وجہ سے بیمار ہو گئی. ہمیں کچھ مل نہیں رہا، نہ پیسے نہ کچھ. ہم کیا کر لے، ایسی دوائی لا دیتے ہیں کہ وہ کھلا کے تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر اس کا گزارا پھر بھی نہیں ہوتا، پھر سے بیمار ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کے مرد ضروریاتی زندگی کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ تو کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ان کا خاندان 20,000 روپے کرائے پر ایک گھر میں رہ رہا ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فکر بھی لاحق ہے کہ یہ ادائیگی کیسے ہوگی. ہم یہ کیسے گزارا کریں گے، کب تک؟ یہ جنگ تو ابھی شروع ہو رہے ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ہماری امداد کر لے پیسے کی طرف سے بھی اور یہ ہمارے بچے جو بیمار ہیں اس کی طرف سے بھی. شمالی وزیرستان سے آنے والی ان خواتین اور بچوں کو دیگر مشکلات کے علاوہ صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے. طارق باچا ایک مقامی سماجی کارکن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کسی کی توجہ ان بے گھر خاندانوں کی طرف گئی ہی نہیں. پھر جب لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ ان سے ہو سکا ان لوگوں کی مدد کے لیے کیا. یہاں پہ بھی رجسٹریشن کے پوائنٹ بھی کھلے اور راشن وغیرہ جو دیتے ہیں ان کے پوائنٹس بھی کھلے. تو ذرا رمضان ہے، گرمی ہے، یہ موسم کے لحاظ سے بھی وہاں پہ سرد موسم ہے، یہاں پہ گرم ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو کافی مشکلات ہیں. تو اگر کوئی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں دونوں صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی کہ ان کے لیے پوائنٹس زیادہ کر لیں تو ان کی یہ مشکلات میں کمی آ جائے گی. وفاقی اور صوبائی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ نقل مکانی کر کے آنے والوں کے لیے تسلی بخش انتظامات کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. گلرخ، وائس آف امریکہ، چارسدہ.
جی گلرخ کی رپورٹ آپ نے دیکھی. ہم سوال کریں گے ارباب خضر حیات صاحب سے، لیکن اس سے پہلے خالد اقبال صاحب سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت اور کیا کچھ کرے، اور ان کے ساتھ جو خاندان وہاں رہ رہے ہیں کیمپ میں، ان کی مزید کیا مشکلات ہیں جن کی طرف توجہ دینی ضروری ہے. خالد صاحب جلدی سے بتائیے گا کہ کیا ایسی اور چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. سر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی حکومت کی طرف سے ہمیں جو راشن و فوڈز وغیرہ یہ تو ہمیں پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ جن کا رجسٹریشن ہوگی ان میں وہ رقوم بھی مل گئی ہے جو حکومت نے مختص کی ہے. لیکن سر اب یہ صحت کی جو پرابلمس ہے یہ میڈیکلی کوئی ہمیں ایسا کوئی نہیں پہنچا کہ کافی بچے بیمار ہیں، کسی کو خارش لگی ہے اور بخار کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے. اور سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہوگی ہمیں ریلیف پہنچنے کی بات. میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری منارٹیز جو ہے نا وہاں جو نقل مکانی کر کے آگے اس کے 3 لوکیشنز ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پینم ہائی اسکول بنو میں ہے جی، اور ایک لوکیشن جو ہے نا سینٹ جان باسکو اسکول ہے جس کو ہینڈل کرنے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں فادر ارشد صاحب جو ڈائسز. اور تیسری لوکیشن کون سی ہے جی؟ تیسری لوکیشن کون سی ہے جی؟ تیسری لوکیشن جو ہے نا وہ رجسٹرڈ تو ہے پینن ہائی اسکول بنو ہی کے ہیں، لیکن بوجہ جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ بالمیک بستی بنو میں مندر ہے وہاں پر وہ جو رہ رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مائنورٹیز ہیں وہ ان 3 کیمپس میں انہوں نے رہائش لی ہے؟ جی، اور یہ ہے کہ مائنورٹی میں ہمارے پاس ہندوز بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ کرسچن لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، ہندو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اہل تشیع بھی میرے ساتھ ہیں، اور چند ایک فیملیاں ہیں جو مسلم ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. رائٹ. ارباب خضر حیات صاحب آپ نے سن لی، رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ صحت کی سہولیات جو ہیں نا وہ شاید ناکافی ہیں، اور ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ سورس سے یہ بھی سن لیا کہ جو سہولیات آپ نے جن کا ذکر کیا تھا کہ حکومت نے مالی امداد بھی دی ہے اور راشن بھی دیا ہے، تو خالد صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ وہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن صحت کی سہولیات کم ہیں. نہیں، صحت کا مطلب سر جو کا توں ہے وہ بڑی تکلیف میں. صحت کے لیے کوئی خاص ایسا مراکز نہیں ہے جہاں پر جو ہے نا بندوں لوگوں کی تسلی کے مطابق علاج. جی بالکل، اور میں یہی سوال ارباب صاحب سے کر رہا ہوں خالد صاحب کہ ارباب صاحب بتائیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا. عاطف صاحب پہلے تو میں یہ مس گلرخ نے جو پیکیج اناؤنس کیا وہ ابھی کہا ہے تو ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ چرسدہ میں بالکل متاثرین آئے تھے، اور اس کا جب گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان کو پتہ چلا جو کہ وفاق کا نمائندہ ہے تو انہوں نے فوری اس کا ایکشن لیا تھا اور انہیں تمام سہولیات فراہم کی تھی، یہاں تک کہ انہیں 70 کے قریب گاڑیاں بھی فراہم کی تھی تاکہ انہیں جس قسم کی تکلیف ہو تو وہ ختم کیا جا سکے. جہاں تک جی یہ میڈیکل کا تعلق ہے تو وہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موبائل میڈیکل سینٹر باقاعدہ کام کر رہے ہیں، موبائل جو گھوم رہے ہیں اس میں باقاعدہ ڈاکٹرز کی 24 گھنٹے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. اور جہاں تک خالد صاحب کا تعلق ہے تو یہ میں کل معلوم کر لوں گا کہ ان تک ابھی تک موبائل میڈیکل سینٹر کیوں نہیں پہنچ چکا ہے، کیونکہ باقاعدہ 24 گھنٹے وہ میڈیکل کی سہولت لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے. اور کیا اس کو پرماننٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں جہاں کیمپس لگے ہیں وہاں پر پرماننٹلی ایک صحت کا مرکز قائم کیا جائے؟ صحت کے مراکز قائم ہو چکے ہیں جی، یہ تو میں کہ وہاں پر تو ہے باقاعدہ. ارباب صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے، ڈاکٹر نعیم آپ اگر مختصر بتا سکیں، میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، کہ آپ کی تنظیم اپنا صحت کے مراکز قائم کرنے میں کچھ مدد کر سکتی ہے؟ یہ اصل میں وہاں پہ اگر ہم خیبر میڈیکل کالج کے پرنسپل اور ان کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کر لیں، کیونکہ بنو میں بھی میڈیکل کالج ہے، میرا تو پرسنلی رسوخ نہیں ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، پر اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور ریزیڈنٹس کو موبلائز کرنا چاہیں اور ارباب صاحب ان سے بات کریں، میں نام دے سکتا ہوں، پروفیسر اجاز صاحب خٹک ہیں، وہ بھی خٹک ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل جو میڈیکل کالجز ہیں ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ہیلتھ سینٹرز قائم کرنے کے لیے. ارباب خضر حیات صاحب، خالد اقبال صاحب اور ڈاکٹر نعیم خان صاحب، آپ تمام لوگوں کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ. انڈیپینڈنس ایونیو سے محمد عاطف کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.